السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، عزیزی البم، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے معاشرے میں تیزی سے پھیلتی جعلی عاملوں کی وبا پر. ہوئے 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 ہوئے، یہ کون سا ٹاپک نکال کے لے آئے یار؟ یہ تو بہت سخت بیماری پھیل گئی ہوئی ہے اور تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہ ایک صرف معاشی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو وبا تھی یہ صرف دیہی علاقوں تک محدود تھی اور معاشرے کے ایک خاص طبقے تک محدود تھی. بالعموم دیکھا جاتا تھا کہ جو غریب لوگ تھے وہ اور جو ان پڑھ لوگ تھے یا کم تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ زیادہ تر یہ عامل نجومیوں کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کرتے تھے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہ بہت جو تشویشناک پہلو ہے اس سارے معاملے کا وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور بہت پڑھے لکھے لوگ اور جو یعنی دولت مند لوگ ہیں وہ اور بڑے شہروں کے بڑے جو پوش ایریاز ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان عامل نجومیوں کے چکروں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے لگے ہیں. اور پہلے یہ وبا تھی، اب تو یہ رواج بن گیا ہوا ہے. پتہ نہیں فیشن کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اچھا، اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں، سماجی پہلو ہیں، معاشرتی پہلو ہیں، معاشی پہلو ہیں اور مذہبی پہلو ہیں. لیکن ہم آج اپنی اس گفتگو میں صرف جو اس کے سماجی پہلو ہیں اس کا احاطہ کریں گے. یہ جو زیادہ جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے کہ یہ خاص طبقات سے نکل کر یہ بیماری جو ہے یہ اب دوسرے طبقات تک پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس سے تم ایک اندازہ لگاؤ کہ جو ہندوستان میں یہ سب سے زیادہ وبا ہے، یہ عامل نجومیوں کے پاس جانا اور زندگی کے کئی جو اہم فیصلے ہیں وہ ان سے پوچھ کر کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا. یہ کیونکہ ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے اس لیے ہندوستان جو ہے پوری دنیا میں سر فہرست ہے اس حوالے سے. اور وہاں پر یہ تعداد جو ہے شہری اور دیہی علاقوں کو ملا کر وہ 37% بنتی ہے. یعنی 37% لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں ان عاملوں نجومیوں کا عمل دخل ہے. لیکن پاکستان بھی اب اس معاملے میں اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ٹوٹل 11% لوگ جو تھے یعنی 7 سال پہلے تک 11% لوگ جو تھے وہ عامل نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے. آج یہ جو شرح ہے یہ اس تشویشناک حد تک چلی گئی ہے کہ 23% لوگ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس میں جو شہری آبادی کا تناسب ہے وہ 17% ہے. یہ بہت خوفناک شرح ہے. گاؤں کے لوگ بیچارے تو آگ کے بائی آ گئے ہیں، انہوں نے محنت مزدوری شروع کر لی ہے. نہیں باز تو نہیں آئے لیکن چلیں ان کو تو اس لیے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے اور وہاں پر ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ہوتا ہے اور گاؤں کے لوگ جو بیچارے اپنی سادہ لوہی میں ان کے فریب میں آ جاتے ہیں. اور ان کا ویسے بھی کوئی ایم این اے ایم پی اے یا وزیر زیادہ واقف نہیں ہوتا، پھر وہ نجومی سے ہی رابطہ کرتے ہیں. لیکن شہروں کے لوگ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ میڈیا سے ان کا اتنا زیادہ ایکسپوئر ہے، ہر بات وہ سمجھتے ہیں. چلیں اگر تعلیم کی شرح بہت زیادہ عام بھی نہیں ہے لیکن کم از کم یہ تو ضرور ہے نا کہ وہ ٹی وی پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اویئرنیس ہے ان کو. لیکن نہ جانے کس بنیاد پہ وہ ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں. اور یہ بنگالی بابے کالے علم کی کاٹ پلٹ کے ماہر، یہ فراڈیے کبھی کسی سے کاروبار چلوانے کے لیے ہزاروں روپے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اینٹ لیتے ہیں اور کبھی کسی کے کاروبار کا ستیہ ناش کرنے کے لیے رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ کہیں کسی کا محبوب قدموں میں گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہیں یہ پرائز بانڈ کا لکی نمبر بتا کر لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، کبھی کوئی ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو زیر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں لٹتی نظر آ رہی ہوتی ہے اور کبھی کوئی بہو جو ہے وہ اپنی ساس کے خلاف ان سے دم درود کروا کر اور لاکھوں روپے اپنے ضائع کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کہیں جو بیچارے جو شوہر ہیں یا ان پڑھ مرد جو ہیں وہ مقدمات جیتنے کے لیے ان کے ہاتھوں پاگل بن رہے ہوتے ہیں. اس منحوس رجحان نے ہمارے معاشرے کے سوشل فیبرک کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے اور ہمارے رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا شروع کر دیا. ان کا تو راج ہے، یعنی چاروں طرف انہوں نے پورے معاشرے کو اس طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ بالکل یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں
اور اچھے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ان کا طریقہ واردات نہیں جانتے. یہ جہاں پر بھی کوئی بڑا جو عامل نجومی بنگالی بابا ہے, یہ جہاں پہ جا کے ڈیرا لگاتا ہے, انتہائی سائنسی انداز میں, انتہائی ٹیکنیکل انداز میں یہ وہاں پر اپنی تشہیر کرتا ہے, اپنے بارے میں پورے علاقے میں ایک یعنی اپنے حلقہ اثر بناتا ہے, اپنے چیلوں کے ذریعے وہاں پہ ایک پروپیگنڈا کرتا ہے. اور جو چیلے ان عامل بابوں کے وہ انتہائی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ ان کے لیے کلائنٹ گھیرتے ہیں اور وہ عامل بابے کے پاس لے آتے ہیں. وہاں جا کے مختلف انداز ہیں, ایسے ایسے خوفناک طریقے ہیں کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور عقل مند آدمی بھی جو ہے وہ ان کے چکر میں آ جاتا ہے. یہ بڑے طریقے کے ساتھ وہاں پہ اس کی علم کی دھاک بٹھاتے ہیں. بہت پرانے طریقے ہیں جو آج سے سینکڑوں سال سے چل رہے ہیں, جو ٹھگی کے مشہور طریقے تھے وہ سارے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ جو سگریٹ کی پنی میں وہ تھوڑی سی گندک ڈال کے اس کو لپیٹ دی جاتی ہے, اور جو بھی اپنی کوئی جائز ناجائز خواہش لے کے ان کے پاس آتا ہے اس کی مٹھی میں تھما دیتے ہیں, اس کو وہ گرم ہو جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ عامل بابا جو ہے بہت پہنچا ہوا کوئی آدمی ہے. اچھا وہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. اب یہ جتنے طریقے ہیں یہ عام ایک پڑھے لکھے آدمی کو تو معلوم ہے, لیکن وہ پڑھے لکھے آدمی بھی ان کے ہاتھوں نئے نئے طریقوں سے پھر بیوقوف بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور واپس آ کے بابے کے کارنامے سنا رہے ہوتے ہیں کہ بابے کے پاس اس کے جن کے دادے کی ہڈی پڑی ہوئی تھی اتنی بڑی. دسو جن تو ناری ہوتا ہے, ہڈی اس میں کہاں سے آ گئی؟ جن کے دادے نے وڈی عید پہ اونٹ کیا تھا. اچھا ان عامل بابوں کو جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت زیادہ تردد سے کام نہیں لینا پڑا, یعنی بہت زیادہ ان کو سائنسی علم کی مدد نہیں لینا پڑی. نہیں وہ تو بیوقوف تو